मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में वेलकम। एक ब्रिटिश खातून जिनका नाम फरखंदा रहमान है, वो यहाँ से कश्मीरी नजाद है, वो मीरपुर आजाद कश्मीर में गई। वहां पर कुछ दिन पहले उनके साथ एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, जब एक थाने के एसएचओ ने उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की और 4-5 घंटे उन्हें यरगमाल बनाए रखा। वो खातून, उस थानेदार जिनका नाम इमरान चौधरी बताया जाता है, उनके हत्थे कैसे चढ़ी और फिर वो खातून रिकॉर्डिंग उसने कैसे की और किस तरह वहां से बच निकली। और फिर जो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर आपने देखा होगा कि उस खातून ने उनकी हिम्मत को सलाम कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारा मामला सामने लाया और खास करके पुलिस के कंडक्ट को या पुलिस इंस्पेक्टर या सचिव के कंडक्ट को ये जरूरी समझा कि हाईलाइट किया जाए, ताकि आजाद कश्मीर की वो खवातीन जिनकी कोई आवाज नहीं है, वो इस तरह के दरिंदा सिर्फ इंसान से बच सके। वो खातून उस वर्दी की वजह से, जो सरकारी वर्दी उसने पहनी हुई थी, उस एसएचओ के साथ बैठ गई। और उसके बाद क्या हुआ और आजाद कश्मीर के जो अवाम हैं वो इससे किस तरह शशतर रह गए। क्या ये पहला वाकया है? क्या ये आखिरी वाकया है? बिल्कुल नहीं, लेकिन आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी। और फिर ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी कश्मीरी जो हैं, वो जब पाकिस्तान में जाते हैं या आजाद कश्मीर में जाते हैं, तो उन्हें किस तरह की के हालात का सामना करना पड़ता है। उस तरह के जो वाकयात हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ करना चाहिए। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की जुमे को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उसमें क्या डील होगी, उस पर बात करेंगे। रूस और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात के बाद क्या जो मुज़ाकरात सऊदी अरब में हुए, उसके बाद सदर फ्रांस के मैक्रोन डोनाल्ड ट्रंप से मिले और यूक्रेन जंग बंदी के हवाले से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन तय हो रही हैं। इस पीस मायदे की नीटी ग्रिटी तय हो रही है। आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के सामना, इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं और 80 साल के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद पहली दफा क्या जरूरत पड़ी अमेरिका को कि वो अपने यूरोपियन अलाइज के साथ के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन की यूरोप की हमायत से पेश की जाने वाली करारदाद के खिलाफ रूस के हक में वोट देता है। इसकी क्या जरूरत पड़ी और क्या डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम एक किसी किंग के हैं या जमहूरी हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल पुराना है, इसने दुनिया में जमहूरियत का अलमबरदार बनना है, इंसानी हकूक का अलमबरदार बनना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम से क्या अमेरिकन वोटर जिन्होंने उस डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए, क्या हॉरिफाइड है, सपोर्टर है या नहीं, और वहां पर लोग क्या समझते हैं। और फिर जिस तरह के टैरिफ लगाने के हवाले से वो बहुत ज्यादा दुनिया को धमकी दे रहे हैं, तो क्या यूरोपियन ममालिक चीन की तरफ देखेंगे? फिर रशिया में जो रशियन स्टेट्स हैं या खुद रशिया है, वहां पर इस अमेरिकन और रशिया के दरमियान या प्यूटन के दरमियान जो राब्ता हुआ है, उसको रशिया के अंदर कैसे देखा जा सकता है और क्या यूरोपियन एक बार फिर रशिया पर एतमाद करने के काबिल होंगे या नहीं होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने दौरा किया है उज्बेकिस्तान का, अजरबैजान का, रशियन स्टेट्स का। इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी भरपूर खबरें चलाई कि बहुत सारे मायदे हुए। इस हवाले से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई ये एमओयू जो साइन हो रहे हैं, वो एमओयू वाकई किसी लॉजिकल एंड तक पाकिस्तान को पहुंचाएंगे, उसको फायदा देना है, ये सिर्फ एक तस्वीरी झलकियां होती हैं, खबरें चलाई जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता है तो फिर कुछ न कुछ एक्टिविटीज सफारतखाना करता है और कुछ चीजें होती हैं, क्या इसमें कुछ मटेरियलाइज चीजें भी सामने आएंगी या नहीं। और पाकिस्तान के वो नौजवान
جو ان اسٹیٹس کی طرف رخ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, وہ جابس کر رہے ہیں, وہ کس طرح کے واقع آج انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے. مجھے چودھری عزیز صاحب نے جوائن کیا ہے لندن سے, پہلے بھی میرے پروگراموں میں شرکت کرتے رہے, پاکستان ہیومن رائٹس کے یو کے میں چیئرمین ہے, اور آج مجھے خاص کر کے اس برٹش کشمیری خاتون فرخندہ رحمان کے بارے میں سٹوری پر یہ نیٹی گریٹی ساری بتائیں گے, سٹوری بتائیں گے کہ انہوں نے اس کے اوپر سب سے پہلے ویلاگ بھی کیا اور پھر سوشل میڈیا پر بڑے متحرک نظر آئے. آصف علی بٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, امریکہ میں موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, اسلام آباد پریس کلب کے سابق صدر ہیں, اور پی آئی ڈی کے سلسلے میں امریکہ میں تھے, اور پی آئی ڈی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے آج کیلیفورنیا میں, اور کیلیفورنیا اور یو کے ٹائم میں تقریباً 9 گھنٹے کا فرق ہے, اور یہ بھی میری جانکاری کے لیے ہے کہ پہلے تو 6 یا 7 گھنٹے کا فرق ہوتا تھا, لیکن آج اس جگہ پر یہ ہے 9 گھنٹے کا فرق ہے. ڈاکٹر عبد الرحمان اسامہ صاحب ینگ صحافی ہیں, اور اس وقت رشیا میں ہے, اور اتفاق سے آذربائیجان اور پاکستان کی طرف سے وہاں کی گورنمنٹ نے انہیں باقاعدہ جرنلسٹ کا, ینگ جرنلسٹ کا ایوارڈ بھی دیا ہے, اور پاکستان کے چینلوں کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورے کے دوران بے شمار انہوں نے پر بھی دیے, وہاں انہوں نے انالائز بھی کیا. عزیز چودھری صاحب, آپ سب مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں. اگر آپ سے میں شروع کر سکوں, یہ جو خاتون ہے, ظاہر ہے ہم ان کا یہ شہر نہیں بتا سکتے کہ کس شہر سے ہیں, لیکن وہ برطانیہ سے ہیں, ان کا ایکسنٹ یہ بتا رہا ہے کہیں یورک شائر سے یا نارتھ آف انگلینڈ سے ہیں. یہ کس سلسلے میں پاکستان گئی تھی اور اکیلی کیوں تھی, اور پھر اصل میں یہ واقعہ ہے کیا, اور پولیس سے وہ کیا مدد لینا چاہتی تھی؟ شہراز صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو, آپ کی ٹیم کو, اور ان مہمانوں کا جو امریکہ سے جوائن کیا اور رشیا سے, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. جہاں تک یہ فرخندہ رحمان کے کیس کا تعلق ہے, یہ پچھلے ہفتے جمعرات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ اس کے فرخندہ کے جو یہ بیسیکلی چھوٹی سی تھی, تو یہاں پہ یو کے میں آئی ہے, یہاں پہ بروٹ اپ ہوئی ہے. اس کے والد جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, فوت ہو گئے ہیں, تو یہ اپنی والدہ کو لے کر وہاں پہ گئی. تو وہاں پہ ایسا تھا کہ کچھ ایک مکان تھا, کوٹھی تھی میرپور میں, جس پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو اس نے وہاں پہ کورٹ میں ان پہ کیس کیا کہ کورٹ میں اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا, تو پھر بھی وہ لوگ جو ہے نا قبضہ نہیں دے رہے تھے. تو اس نے پھر برٹش امبیسی سے رابطہ کیا, تو برٹش امبیسی نے جو ہے نا وہ میرپور کسی ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کیا, اور ڈپٹی کمشنر نے اس کو کہا کہ آپ جا کے ایس ایچ او تھوتھال کو ملیں, اور وہ آپ کو یہ جو مکان سے جو آپ کے ٹیننٹ ہیں جو نہیں نکل رہے, آپ کے پاس کورٹ کا آرڈر ہے, وہ آپ کو یہ اس میں مدد کرے گا. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتی ہے کہ مجھے ٹیکسٹ آیا, ایس ایچ او جو عمران تھا اس کا ٹیکسٹ میسج آیا. اس نے کہا جی آپ گھر میں ہی ٹھہرے, میں اتنے بجے آؤں گا آپ کے پاس, تو آپ کو لے کے آؤں گا. تو پھر اس نے ڈپٹی کمشنر سے دوبارہ رابطہ کیا, جی سر کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو گھر سے اٹھاؤں گا, تو میں کیا کروں, کیونکہ وہ تھوڑی سسپیشیس تھی کہ وہ گھر کیوں آئے گا. تو یہ تو انگلینڈ کی آپ کو پتہ ہے, یہاں پہ تو کلچر ہے, یہاں پہ تو پولیس والے گھر آ جاتے ہیں اور آپ کی ساری سٹیٹمنٹ لیتے ہیں. تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ گھر میں آ کے گھر میں سٹیٹمنٹ لے گا, لیکن اس کے باوجود اس نے نا کمشنر صاحب سے رابطہ کیا, ڈپٹی کمشنر صاحب سے, اور انہوں نے کہا یہ بہت ایماندار افیسر ہے, آپ فکر نہ کریں, تو وہ آئے گا آپ سے پوری سٹیٹمنٹ لے گا, آپ سٹیٹمنٹ دے دیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بندہ آیا, اس کو اٹھا کے گھر سے وہ جو ہے نا وہ منگلا کی طرف جو ہے نا اس نے گاڑی کا روک کر لیا. تو اس نے کہا آپ تو تھانے میں لے کے جانے والے تھے, کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں یہاں پہ پیٹرول اسٹیشن میں جاؤں گا, یہاں سے پیٹرول ڈالنا ہے, تو پیٹرول ڈال کے نا ہم واپس چلیں گے. لیکن وہاں سے پیٹرول ڈال کے پھر اس کو وہ منگلا لے گیا, جہاں پہ اس نے کوئی اسپیشل جو ہے نا وہ کمرہ رکھا ہوا ہے یا ہاؤس رکھا ہوا ہے, جہاں پہ شاید وہ اس کے باقول, اس کی ریکارڈنگ کے باقول وہ باقی عورتوں سے کی بھی جو ہے نا وہ عصمت دری وہاں کرتا رہا ہے. وہ اس ویڈیو میں بھی وہ کہتا ہے کہ ایسے میں بہت ساری خواتین پہلے بھی آتی رہتی ہیں یہاں پہ. تو سب سے جو بڑی بات ہے شہراز صاحب وہ یہ ہے کہ پولیس والے جو ہے نا وہ یعنی آپ کو انصاف دلواتے ہیں, کوئی ظلم ہو یا کچھ, وہ آپ کے محافظ ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا جب وہ پیٹرول اسٹیشن سے پیٹرول ڈال کے گھر لے کے گیا, پھر وہ ریزسٹنس کرنے لگی, برقع اتارو, تو
جی نہیں وہ پیٹرول اسٹیشن سے ہی اس کو کہنے لگا کہ آپ فرنٹ والی سیٹ پہ بیٹھیں، تو اس نے کہا نہیں میں فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھتی، تو اس نے کہا یہ گن دیکھتی ہیں آپ، پستول دیکھتی ہیں، میں آپ کو گولی مار دوں گا. لیکن اس کے باوجود وہ خاتون جو ہے نا فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھی. پھر اس کو یہ بھی کہتا رہا کہ آپ برقع اتارو، تو اس نے کہا نہیں میں برقع نہیں اتاروں گی. اس طرح کرتے کرتے اس کو وہ گھر لے کے گیا. ابھی بات یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ پہ جو وہ عورت اس سے باتیں کر رہی ہے نا، بہت سارے ہمارے صحافی میرپور سے اور آگے پیچھے سے اور سوشل میڈیا پر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت ایسے باتیں اس بندے سے کر رہی ہے جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلقات ہے. اس ویڈیو میں کلیئر کٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو گولی مار دوں گا، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے، وہ کہتی ہے نہیں بیٹھوں گی، وہ کہتا ہے اس کو برقع اتارو، وہ کہتی ہے نہیں اتاروں گی، وہ کہتی ہے میں نماز پڑھتی ہوں تو میں نعتیں بھی پڑھتی ہوں تو آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اور وہاں پہ وہ نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چند گھنٹے یہ کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے نا نماز پڑھیں گی تو اس کا مزہ آئے گا. میرے خیال میں جو ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں یعنی کہ اس نے اسلام کی بھی بے رحمتی کی ہے اور اس نے نمازوں اور نعتوں کی بھی لیکن بے رحمتی کی ہے. اس پریس کانفرنس میں عزیز صاحب یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس پریس کانفرنس میں ایک چیز جو مجھے اس خاتون کی بہت اچھی لگی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں یہ سٹوری اس لیے سامنے لا رہی ہوں کہ میری تو آواز ہے، میں برطانوی شہری ہوں، مجھے سنا جائے گا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں، یعنی یہ جو خواتین کو یہاں پر میں ان کی عصمت دری کرتا رہا ہوں، ان خواتین کے لیے میں آواز اٹھاتی ہوں جن کی کوئی آواز نہیں ہے، وہ کشمیری خواتین ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس واقعے کے بعد یا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے، کوئی دوسری بھی خواتین جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے خاندان والے یا وہ عورتیں اس معاشرے میں اس قابل ہیں کہ وہ بھی سامنے آ سکیں یا نہیں آ سکیں؟ میں ابو ظاہر صاحب سے کہوں گا کہ تھوڑی سی آواز یہ پریس کانفرنس والی سنا دیں اپنے ناظرین کو بھی، یہ خاتون دراصل کیا کہہ رہی ہیں. جی انہاں آواز ڈیفینیٹلی عورتاں پاکستانی کشمیریاں نال اے کیتا ہے 100% because he was very confident وہ ایک کڑی اس طرح بھی لکھ سی انہیں بچاریاں کڑیاں میں تھوڑی تیز سائن دس میٹر اللہ نہ شکر ہے اللہ نہ کرم ہے میں بچی گیا او کڑیاں نے سوچو آزاد کشمیریاں نے کڑیاں کہتا 15 سالہ نہیں ہوئے ہیں سٹوڈنٹس وین کالج دیا بچیاں کسنیتیاں لیکن تو سانا کلچر ذرا کی ڈیفرنٹ ہے اسا برٹش کشمیری کڑیاں لٹل بٹ سٹرانگ آ لیکن تو سانیاں عورتوں میں سے آواز کو نہیں ہے میں چاہنی ہوں اے بندہ ایسے چھو ارسٹ ہونی چاہیے نہیں سی اسنی اسٹریٹ ہوئے آڈیو سنانے تو بعد ٹھیک ہے لیکن انہیں اس کی صرف سسپینڈ کیتا 6 ریکارڈنگز ہیں تو صرف ایک ٹھیک ہے. سنی ہے عزیز صاحب ابھی تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ یہ لائے ناظر ہے، انویسٹیگیشن ہے، احمد نوابی صاحب ایس ایس پی اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن یہ گرفتار نہیں ہے جو عمران چودھری سچو ہے جس واقعے ملوث. شراز صاحب سننے میں آیا کہ اس نے ضمانت کرا لیا، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ اصل میں بات کہ چونکہ یہ برٹش خاتون تھی، ہم نے یو کے سے جو ہے نا اس کے لیے بہت آواز اٹھائی اور وہاں پہ جو بھی جتنا بھی اثر رسوخ تھا ہمارا ہم نے لڑایا اور کوشش کی کہ یہ بندہ اریسٹ ہو. so shameful انہیں اس کی ضمانت کر دیا ہے اور یہ بات باعث فخر ہے اور آپ کے جو باعث شرم ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 52 ممبران اسمبلی، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزراء، ہماری عدلیہ، ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ اور خاص کر کے ہمارے میرپور کے صحافیوں میں سے کسی کی آواز اتنا سارا جرم ہونے کے باوجود وہ سارے لوگ خاموش ہیں اور خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. لے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے یہ سچی جو بات ہے. ابھی میں پولیس کی پریس ریلیز دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں چند لوگ جو ذاتی بنیاد پر جو ہے نا پولیس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ میڈیا پہ افواہیں پھیلا رہے ہیں.
میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہتا ہوں جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہیں یا میں جن کو جانتا ہوں، میرے خیال میں ایک دو آدمیوں کے بغیر علاوہ جو ہے نا اس خاتون کو نہ کوئی جانتا ہے، نہ ایس ایچ او کو کوئی جانتا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں یہ ایس ایچ او کون ہے، ہمیں تو پتہ نہیں یہ خاتون کون ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری کشمیری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی جی، یہ جو جج ہیں، یہ ممبران اسمبلی ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں۔ کیا اگر کسی آئی جی یا کسی وزیر اعظم یا کسی وزیر کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو تب بھی پولیس یہ کارروائی کرتی؟ یہ میں سمجھتا ہوں پوری آزاد کشمیر کے عوام کے لیے باعث جو ہے نا وہ شرم بات ہے، اور ہم سب کو جو ہے نا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم ایک ہماری کشمیری بیٹی جو پورا ہفتہ ہو گیا ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کی ویڈیو جو ہے نا سارے لوگوں نے سنی ہے، آج دن تک جو ہے وہ ایس ایچ او جو ہے وہ اریسٹ نہیں ہو سکتا ہے، اس تفتیش پہ تفتیش ہو رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس کو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اگر آئی جی کی صحیح. بیٹی ہوتی یا کسی جج کی بیٹی ہوتی یا کسی اچھا، اس وزیر کی پروگرام کے بیٹی ہوتی تو اس وقت تک اس کو پھانسی دے چکے ہوتے یہ لوگ، لیکن مجھے چونکہ وہ آپ کا ایک گلہ عام آپ شہری کا ہے۔ گلہ آپ کا گلہ بالکل بجا ہے، لیکن میں نے تو اس کے حوالے سے پروگرام اس لیے نہیں کیا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس خاتون کے بارے میں پتہ چلے کہ خاتون کون ہے، اس کا کیا عد و دربہ ہے، چونکہ جب تک کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو میڈیا پر اس طرح آپ گفتگو نہیں کر سکتے، مبینہ طور پر الزامات آتے ہیں، پھر چونکہ اب میچور ہو گئی ہے کہانی کل سے، چونکہ اس نے ایک صاحب ہیں ان کے ساتھ پروگرام کیا ہے، ویڈیو جاری کیا ہے، ابھی پریس ریلیز بھی آ گئی ہے، پریس کانفرنس بھی آ گئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر رحمان صاحب سے پوچھنا دیں، آپ چونکہ پاکستان میں یہ چیزیں رپورٹ کرتے رہے تو آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں، اس واقعے پر آپ کی کیا کمنٹس ہیں ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب؟ جی تھینک یو ویری مچ جناب شیراز خان صاحب فار ہیونگ می ان دا پروگرام۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت یو آر شکریہ، ویلکم. آپ نے یو آر ویلکم. آپ نے انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہماری توجہ مبذول کروائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم اور اہمیت کا حامل یہ ٹاپک ہے جس پہ گفتگو میرا خیال ہے ہونی چاہیے، اور اس پہ بات بھی کرنی چاہیے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور ظلم و بربریت کی داستانیں ایسے پہلے رقم ہوتی رہی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں، جہاں پہ بروٹیلٹی کی، اس طرح کی بربریت کی، ظلم و ستم کی، جس معاشرے میں قانون نہ ہو، لا نہ ہو، اور جہاں پہ اس طرح کے قوانین نافذ العمل نہ ہو، وہاں پہ اس طرح کے واقعات یا معاملات پیش آنا، میرا خیال ہے یہ روزمرہ کے حالات اور واقعات بنتے جا رہے ہیں۔ یہ چونکہ برٹش خاتون تھی تو اس وجہ سے ان کی آواز آپ نے اٹھائی، میں نے اٹھائی، اور پاکستان کے کچھ میڈیا چینلز پہ اٹھائی گئی۔ میں اس حوا کی بیٹی کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے دیکھنے والے تمام ہزاروں لاکھوں لوگوں سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ہمارے پاکستان کی جو بچی ہے، جو ینگ لڑکی ہے، جو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے یا کالج سے ہے، اس کے بعد اس کے ہاتھ پہ مہندی لگنی ہے، اس نے امانت ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں، اس نے آگے جانا ہے، کیا ان بچوں اور بچیوں کی عزتیں پاکستان کی سٹریٹس میں محفوظ ہیں؟ یہ میرا سوال ہے تمام آڈینس سے۔ میرا نہیں خیال کہ محفوظ ہے۔ یہ سب چیزیں جنم کیسے لیتی ہیں، ہمیں اس کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں جنم تب لیتی ہیں جب پاکستان میں انصاف نہ ہوگا، پاکستان میں جاب لیسنس ہوگی، پاکستان میں آپ کو جسٹس لوگوں کو ان کی دہلیز پہ نہیں ملے گا، اس وقت غربت اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں جس طرح آپ نے ان کا ذکر کیا فرخندہ رحمان صاحبہ کا، تو ان کا تو ابھی واقعہ جو ہے وہ قابل ذکر ہے اور زبان زد عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس ظلم کی اور اس بربریت کی مذمت کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، ہمارا فورم پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل جو عالمی سطح کے اوپر تمام صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اس کی طرف سے بھی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس واقعے کی فی الفور تحقیقات ہونی چاہیے، اور آئندہ روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کو اس کے اوپر فی الفور اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ آئندہ بھی میں یہاں پہ بڑا شرمندہ ہوں کہ بیرون ملک کے جب لوگ پاکستان میں آتے ہیں، ٹریول کے لیے آتے ہیں، ٹوریزم کے لیے آتے ہیں، آپ بیرون ملک میں جا کے دوسرے وزرائے اعظم کے ساتھ آپ ایم او یو سائن کر رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے ساتھ ٹوریزم بڑھائیں، ہمارے ملکوں کے ساتھ آپ تجارت بڑھائیں، ٹریڈ بڑھائیں، فلاں ایم او یو سائن ہو گیا، فلاں ایم او یو سائن ہو گیا، لیکن آپ کے ملک کے اندرون ملک کے رہنے والے جو شہری ہیں، لوکل سٹیزن ہیں، آپ ان کو پروٹیکشن دینے سے معذور اور معذور ہیں۔
آپ ان کو تو انصاف دے نہیں پا رہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ جب باہر سے کوئی شہری آئے گا, کسی دوسرے ملک کا شہری جب پاکستان کے سفر کو آئے گا, تو وہ یہ میسج کیری کر کے واپس اپنے ملک میں جائے گا؟ تو معذرت کے ساتھ اس طرح کے یہ جو فرخندہ رحمان ہیں, ہزاروں فرخندہ رحمان آئے روز اسی طرح بروٹیلٹی کا, بربری کا اور ظلم کا صحیح. جو مذمت ہے. اچھا آصف علی بٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بٹی صاحب, آصف علی آواز آ بٹی رہی ہے صاحب, میری؟ جی آ رہی ہے جناب. آپ کی چونکہ تصویر نہیں آ رہی تھی تو میں دیکھ نہیں پا رہا تھا. آپ نے سن لیا ہے انٹرو بھی اور دونوں میرے پینلسٹ دوستوں کی رائے بھی آپ نے جانی اور سٹوری پہ بھی آپ نے سن لیا ہے ڈیٹیلز. کیا مطلب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بارڈرز پر بھی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, تھانوں کچہریوں میں ہوتا ہے. ہوا کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کے واقعات, یہ تو ایک خاتون تھی جیسے اس نے سٹوری سامنے لائی اور ظاہر ہے بچ نکلی ہے, لیکن فزیکلی اسولٹ تو ہوا ہے 3-4 گھنٹے. اور لیکن وہاں کی خواتین جو ہے جیسے وہ اپنی پریس کانفرنس میں کہتی ہیں, ان کی آواز نہیں ہے. یہ وہ بڑی کنونشن تھی اس کی کہ گفتگو میں کہ ایسا تو بار بار ہوتا ہے اور یہاں ہر وقت ہوتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے ہوتا ہے. تو واٹ کین بی ڈن سر, آپ کی انیشیل تھاٹس کیا ہے؟ ون لیسن نیڈز ٹو بی لرن. بہت شکریہ شراز بھائی. باقی دوستوں کو بھی سلام, آپ کے ناظرین کو سلام. دیکھیے پاکستان نہیں پوری دنیا میں جو ونربلٹی ہے خواتین کی یا بچوں کی, اس پہ تو کوئی سوال نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ہر موقع پر یہ سوال الٹا اٹھایا جاتا ہے. جیسے عزیز صاحب نے کہا یہاں پہ کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں, جو مقتدر ہوتے ہیں, وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اس معاملے کو. اور ساتھ میں ہماری جن کمیونٹی میں سے جو کہ جن کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, جو پیسے کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں, جو دہاڑی کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں, انفارچونیٹلی ہماری اس فیلڈ کے اندر وہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور طاقتوروں کے سر نگوں ہوتے ہیں. میں نے اپنی پوری لائف میں اس جرنلزم میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب بھی کسی خاتون کے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ یا تو دبانے کی کوشش ہوتی ہے یا اس کو دوسرا رخ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے, کسی کی شہرت کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. حقیقت اس کے برعکس. اور بالآخر چونکہ طاقتور پوری دنیا کے اندر معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے دو حصوں میں. ایک تو طاقتور ہیں جو کہ مقتدر بھی ہیں, جن کے گنز بھی ہیں, جن کے پاس تمام فورسز بھی ہیں, جن کے پاس مالی وسائل بھی ہیں اور وہ دنیا میں کنیکٹیوٹی بھی رکھتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے جیسے عام لوگ ہیں, آپ جیسے ہمارے گھرانوں کے لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگیوں کو ایک عام طریقے سے گزارتے ہیں, جس میں ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس کوئی اس طرح کے مالی وسائل نہیں ہوتے ہیں. اس خاتون کی بڑی بہادری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات سامنے لے کر کے آئی ہیں اور انہوں نے اس کی ریکارڈنگ بھی کی ہے اور اس کو پریزنٹ بھی کیا ہے میڈیا کے سامنے. اب ہونا کیا چاہیے, آپ کا سوال یہ ہے. ماضی میں ہم نے جتنے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں اس کے اندر اگر جب تک مقتدرہ یعنی کہ پاکستان کے جو طاقتور ہیں جو کہ آلریڈی کمپرومائز ہیں معذرت کے ساتھ, کیا کسی نے یہ بات پسند کی ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے یا آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس نے یا کسی جسٹس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ انصاف کا تقاضا جو ہے وہ پورا کیسے کیا جانا چاہیے؟ اسی طرح سے پولیس کی جو سربراہ ہیں یا انٹیلیجنس اداروں کی جو سربراہ ہیں, کیا وہ حرکت میں آئے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی اس طرح کا ایکشن کیا ہے جس میں اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جو ملزم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے؟ یہ تو اوپرن کیس ہے اور اس کیس کے اندر جو ہے جب تک آپ انصاف کے تقاضوں کو صحیح لائنز کے اوپر اس کو ڈرا نہیں کریں گے تو آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں. ان کی پریس کانفرنس اپنی جگہ پہ, لیکن جب تک مقتدرہ کی طرف سے, میں آپ کو بار بار کہوں گا مقتدرہ کی طرف سے جب تک پھر ایکشن نہیں ہوتا ہے تب تک شاید انصاف ملنا بہت مشکل ہوگا. تو یہ تو ٹھیک ہے. مجھے عزیز صاحب یہ بتائیں کہ جو آج پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, سول سوسائٹی بھی تھی, صحافی بھی تھے, تو آئندہ کا نیا عمل کیا ہے؟ وٹ از نیکسٹ؟ میرے خیال میں عزیز صاحب کا جی
जी सर। आइंदा का लाया मतलब ये है कि हफ्ते के दिन जो है ना उन्होंने वो एसएसपी के, अगर उसको अरेस्ट ना किया गया तो एसएसपी के दफ्तर का उन्होंने घेराव करना है। और आपके प्लेटफॉर्म से एक और बात मैं वाजे करता चलूं कि महबूब इंस्पेक्टर है एंटी करप्शन वाला, जो इस खातून का बेसिकली इसकी खातून की बरादरी का है, और इसने इसको बहुत इस पे दबाव डाला कि आप मेरी बरादरी की हैं तो आप अपना केस वापस लें। तो जब उसने नहीं माना तो उसने यहाँ पे यूके में लोगों को फोन करके कहा कि यहाँ से आप दबाव डालें इस पे कि ताकि ये खामोश हो जाए, ये बड़ा शरीफ आदमी है, ये बड़ा काबिल अफसर है, जो जो अमर अमर महबूब चौधरी था जिसने ये ज्यादती की है, तो इससे गलती हो गई है तो इसको माफ कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ वो एसएचओ में हम चाहते हैं कि ये इंस्पेक्टर जो है क्या नाम है इसका, महबूब, ये भी, इसको भी अरेस्ट होना चाहिए और इससे भी तफ्तीश होनी चाहिए कि आप कौन होते हैं उस पर जो है ना दबाव डालने वाले। और उसने कहा ये भी उस पर प्रेशर डाला है कि मैं साबित करूंगा, अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं साबित करूंगा ये आपके जो मकान वगैरह यहाँ पे आपने बनाए हुए हैं, मैं आप पे केस कर दूंगा कि आपने गैर कानूनी पैसा, ड्रग का पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये आप पे और केस बन जाएगा, तो आप वापस इंग्लैंड में भी नहीं जा सकेंगे। तो ये बेसिकली ये कोशिश करेंगे इसको कवर अप करने के लिए, चूंकि ताकतवर के लोग हैं, जाहिर है ऐसे वाकयात बार बार होते हैं, इस वाक्य को दबाने की कोशिश करेंगे। मुझे एक लाइनर में बता दें अब्दुल रहमान साहब, ये एमओयू साइन और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर आए थे, तो आपने एक नुकता उठाया कि यहाँ तो एमओयू साइन होते हैं, लेकिन इस तरह के वाकयात जब होंगे तो एमओयू साइन लोग कैसे वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे सवालात में करें। तो जिन मुल्कों में आप हैं, ये एक्स रशियन स्टेट्स हैं, वहां पे इंसानियत का कैसा रिकॉर्ड है? देखें, ये पाकिस्तान, जहाँ तक इंसानी हुकूक की बात है तो पाकिस्तान से तो तमाम ममालिक की बहुत हद तक बेहतर है। ये चीज़ें सारी डिसाइड तब होती हैं जब आप अपने पासपोर्ट की रैंकिंग देखें, आलमी सतह के ऊपर अपनी मईशत का हाल देखें, जीडीपी का ग्रोथ रेट हमारा देखें कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इनका आप मईशत का हाल देखें, इनके साथ लोग टूरिज्म किस तरह करते हैं, लोग एमओयू साइन करने के बाद कंट्रीज इनके बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो दूसरे ममालिक हैं उनके इंटरेस्ट क्या है इन ममालिक के साथ, वो देखें। कितने ममालिक के लिए इनके पासपोर्ट की वर्थ क्या है, कितने मुल्क इनको एक्सेप्ट करते हैं इनके शहरियों को। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है ऑल टुगेदर मैटर करती हैं, एक इम्पैक्ट रखती हैं। यहाँ पे इंसानी हुकूक का आलम ये है कि यहाँ पे मैं ज़्यादा तो इस हवाले से कोई मुबालगा आराई या एग्जैजरेशन तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप रात के वक्त भी अगर जेब में मोबाइल या पैसे लेके चले जाएं बाहर, तो वापसी पे जब आप आएंगे तो सही सलामत उतने ही आपके पास होंगे, अगर ज़्यादा ना भी हुए तो ये तो कम अज़ कम मैं आपको ये कह सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है अच्छा, हमारी, देखें जब पाकिस्तान की हालत ज़ार की हम बात करते हैं तो उस वक्त अल्टीमेटली हमारे अपने ही सीने से कपड़ा उठता है तो हमें ही तकलीफ होती है। हम पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कंपैरेटिव बात करने की कोशिश करते हैं तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि हम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते हैं। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, इस्लाह। इस्लाह ये है कि जब आप अपने मुल्क की आपको री-एस्टेब्लिश करेंगे, इदारों को फंक्शनलाइज करेंगे, तमाम इदारे मुतहर्रिक हो जाएंगे, तभी बैरून मुल्क लोगों का रुझान बढ़ेगा, मुल्क में लोग आएंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टूरिज्म को आप प्रमोट करेंगे। टूरिज्म के इदारे तो बनते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उनको नाफिजुल अमल करने की भी जरूरत है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां गए थे, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इन मुल्कों में, तो एमओयू वगैरह साइन हुए हैं, तो व्हाट कैन यू रिपोर्ट फॉर अस, क्या हुआ? देखें, अगर तो जिन एमओयूज के ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, जिन मुआहिदों को पे दस्तखत किए गए हैं, अगर तो वो मिनोवन उनके ऊपर अमल किया जाए, जो कमेटी बनाई गई है वो इसको प्रॉपर प्रोसीड करे, एग्जीक्यूट करे पाकिस्तान में, और जिन एमओयूज के ऊपर साइन हुए हैं, हमारी खारजा पॉलिसी इतनी मजबूत रहे। खास तौर पे मैं 2-3 मुल्कों के साथ ही, अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उनके साथ अगर अपने ये रवाबित को मजीद मजबूत बना लें तो पाकिस्तान को बहुत सारे शोबों के अंदर फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तवानाई के हवाले से
बिजली और गैस इंतहाई सस्ती है, यहाँ पे तवानाई की प्रोडक्शन बहुत बड़ी तादाद में है, ह्यूज लेवल पे है, और यहाँ पे लोगों को बड़ी फैसिलिटी है इस हवाले से। अगर पाकिस्तान की तवानाई के हवाले से इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो वहाँ पे पाकिस्तानियों को सस्ती बिजली की फराहमी हो सकती है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सिल्क रोड है उज़्बेकिस्तान के पास, मैं तो समझता हूं कि उज़्बेकिस्तान का जो सिल्क रोड है उसकी इब्तदा उज़्बेकिस्तान से नहीं होती, बल्कि ये तो थ्रू आउट चाइना से ही हो जाती है और पाकिस्तान के रास्ते से ही हो जाती है। पाकिस्तान चाइना जब अपनी प्रोडक्ट को यूरोप के रास्ते यूरोप भेजता है और इन सब वस्ती एशियाई ममालिक के रास्तों को इस्तेमाल करता है तो दरमियान में एक सिल्क रोड पड़ता है। लेकिन सिल्क रोड आप उसकी अहमियत को जरूर हम स्पेसिफाई करेंगे और उसको बात करने को, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से जब ये चीजें गुजरती हैं, ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से गुजरती है, वहां से आपका किन्नू आता है, वहां से पटाटो आता है और वेजिटेबल्स आती हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आती हैं जो पाकिस्तान खुद इनको देता है और अलावा उसके जो चाइना इनको प्रोडक्ट देता है। ये सब की सब चीजें पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते से होती हुई फिर सिल्क रोड उज़्बेकिस्तान से और फिर आगे कजाकिस्तान और रशिया और फिर यूरोप में एंटर हो जाती हैं। तो ये जो एक पूरा रूट है, एक पाथवे है, पाकिस्तान को इससे बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान अपनी जितनी अजलास है, जितनी प्रोडक्ट है, उसको इन ममालिक से गुजार के यूरोप तक पहुंचा सकता है। एक तो पाथवे उसका ये मिल जाएगा। जब ये ट्रांजिट की मजीद सलाहियतों को बेहतर बनाएगा पाकिस्तान, इनके साथ अपने इश्तराक को और कसीरुल जहती तामुन को मजीद फरोग देते हुए जब इस रूट को और पाथवे को फॉलो करेगा तो फिर यहाँ से आप ट्रेन भी शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी जो खेत की मुख्तलिफ बोगियां हैं वो ट्रेन के जरिए आपकी जा सकती हैं। उसके अलावा आप बाई रोड रास्ता इस्तेमाल करते हुए यहाँ से अपनी प्रोडक्ट और भी ये सारे मायदात आप समझते हैं कि हुए हैं, ये चीजें डिस्कस हुई हैं मौजूदा दौरे में? जी जी, इसमें अभी जहां तक डिस्कशन हुई है वो 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी की है। अजरबैजान के साथ ये कमिटमेंट हुई है और उज़्बेकिस्तान के साथ ये कमिटमेंट हुई है, और इसमें बहुत सारे उमूर शामिल हैं, बहुत सारे चीजें शामिल हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी मैंने ट्रांजिट की बात की जिसमें रेलवे के मंसूबे हैं, उसके अलावा मेडिकल का शोबा है जिसमें फार्मास्यूटिकल की पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो हम इनको दे सकते हैं, वो उसके मुआहदे साइन हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो नौजवानों की उमूर है उसके मुतल्लिक MOU साइन, हमारे बामी तिजारत को फरोग देने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के उमूर इसमें शामिल है। तो ये जितने सारे उमूर आप मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन सब के ऊपर MOUs के ऊपर अजरबैजान के साथ और उज़्बेकिस्तान के साथ 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मुआहदा हुआ है। अगर इसको नाफिजुल अमल कर दिया जाता है तो उसके बाद उसका फायदा ये होगा कि जितनी मैंने चीजें मजकूरा पहले जिक्र कर दी कि इन चीजों को हम अजरबैजान और उज़्बेकिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के इन ममालिक से ये चीज ले सकते हैं, गिव कर सकते हैं, और फिर टेक में हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो चीजें हैं वो हम दे सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि मुआहदे तो माजी में भी इस तरह के होते रहे हैं, लेकिन अमल नहीं होता। अमल ये जितनी मैंने कसीदा पढ़ा है लंबा चौड़ा, ये कसीदा पढ़ने का मकसद ये है कि इनके ऊपर अमल भी होगा तो तब ये कारआमद होंगी। अमल नहीं होगा और इश्तिहारात बनते रहेंगे और अखबारों के पहले पेज खरीदे जाते रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि आगे हमारे मुल्क की तरक्की क्या इधर तक ही कार बंद है या इससे आगे भी कोई नतीजा हासिल होगा। भट्टी साहब, जब वजीर आजम इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर या अफगानिस्तान या जैसा मैंने मेंशन किया है, जब दौरे करते हैं तो उनके MOU साइन करना या प्रोटोकॉल में वो उनकी लेजिटिमेसी तो उनके मद्देनजर नहीं होती उन मुल्कों में कि इनकी हुकूमत वाकई लेजिटिमेट है, पब्लिक के ओपिनियन इनके पास उनका मैंडेट है या नहीं है। उनका ये मसला तो नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज का? देखिए, पाकिस्तान की लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात तो आप ना करें। आप ये थोड़ी बात करेंगे वहां पे, या वहां की गवर्नमेंट से ये थोड़ी आपसे पूछेंगी कि आप 8 फरवरी को जो नतीजा है इलेक्शंस का, आप उसके नतीजे में हुकूमत में आए हैं या आपको लाया गया है। आप बिलावल का मुझे फिक्रा याद आता है जब पार्लियामेंट के बाहर मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि क्या आपको सिलेक्शन पसंद आई। तो बात यह है कि ये सिलेक्शन जो है ना वो हर दौर में होती रही है, इसको छोड़ दें। लेकिन जहां तक ये नौजवान अभी बात कर रहे थे, ये बच्ची जूनियर है, डॉक्टर अब्दुल रहमान जूनियर की झलक है तमाम में मैंने डिस्कवर कर लिया जी। तुर्कमेनिस्तान, तमाम में प्राइम मिनिस्टर्स के साथ विजिट करता रहा हूँ और प्रेसिडेंट जरदारी के साथ भी 2 दफा किया मैं।
یہ جو طائپہ ہے ترکمانستان، پاکستان، افغانستان اور یہ جو انڈیا کے ساتھ مل کے ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہے، یہ آپ اگر صرف اسی کو پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں تو آپ ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا ایک معاہدہ ہوا ہے، جس کو افتتاح بھی کر دیا گیا تھا، اور ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے جب آصف علی زرداری اور ایرانین پریزیڈنٹ نے اس کی آگ جلا کے وہاں پہ مطلب آئل کی جو سپلائی ہے اور گیس کی جو سپلائی ہے اس کو آن کیا تھا، اور پاکستان نے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ میں یہ بات بظاہر یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم اب تک جتنے بھی ملکوں کے ساتھ تعلقات، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ آذربائیجان کا جو کانفلکٹ ہے وہ آرمینیا کے ساتھ ہے، ایسے ہی کانفلکٹ ہے جیسا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے۔ تو صحیح پاکستان اپنی ترجیحات کو بھی دیکھنا چاہیے پاکستان کو، کہ وہ کی پیس ایفرٹس کے حوالے سے وہ کس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہاں پہ اجناس چلے جائیں گے اور باقی چیزیں چلے جائیں گی، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا کی اپنی ترجیحات ہیں، وہ پاکستان کو جو اس نے قرض دیا ہے وہ کوئی تحفہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کی امداد ہے، بلکہ وہ قرض ہے، اور دنیا کا سب سے مہنگا ترین قرض ہے، جو کہ آپ کو 65 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں۔ وہ بزنس کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اچھی بات ہے، پاکستان کے ساتھ وہ تجارتی ثقافتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ جو بنا رہے ہیں، جو کہ کاش گھر سے لے کے اور پوری دنیا سے گھومتا ہوا یو کے اور پھر اس کے بعد یورپ سے گزر کے امریکہ تک پہنچے گا، اتنا بڑا منصوبہ ہے ون بیلٹ ون روڈ کا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان اس کو کیپ نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ اس پر عمل درآمد کے لیے جو ایفرٹس کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا چلے رہا۔ تو یہ اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، بہت سارے سوال ہیں، یوکرین جنگ کے حوالے سے، رشیا اور یورپ کے تعلقات کے حوالے سے، امریکہ اور یورپ کے تعلقات، اور یوکرین اس میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سیریز آف ملاقاتوں کا سلسلہ واشنگٹن میں جاری ہے۔ پہلے صدر میکرون گئے ہیں، پھر اس کے بعد آج کے سامنا جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ان کا پروگرام، ان کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کل پھر دوبارہ بات کرنی ہے میڈیا پر آ کر، کل ہی زیلنسکی وہاں پر ملاقات کریں گے۔ میرے سوال اسپیسیفک ہے آپ تینوں سے، خاص کر کے آپ سے، کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ اتنی بڑی ایک دم جو ہے 80 ڈگریز پر یو ٹرن لے کر پیوٹن پر اتنا اعتماد کیوں کر رہے ہیں، ان کی سائڈ کیوں لے؟ دیکھیے، امریکہ کی ترجیحات کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اس کے اکنامک ایشوز کو دیکھیں۔ آپ دنیا میں جو ترجیحات ہیں اس میں امریکہ جو سر فہرست رہتا ہے، وہ بنیادی طور پہ اپنے اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے بات کرتا ہے ہمیشہ، اور جتنے بھی اب تک معاہدے ہوئے ہیں اس کی پوری دنیا میں یہ تعلقات ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ ابھی ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بزنس مین ہے، اور وہ جس میجارٹی کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں 5 نومبر کو، اس کے بعد سے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے۔ اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ شمالی کوریا کے ساتھ انہوں نے کیا سخت کم جون کے حوالے سے کتنے سخت باتیں کہی تھیں، اور جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ سب سے پہلے انہیں سے ملے۔ اس کے بعد انہوں نے سعودی عربیہ کے حوالے سے کیا کچھ سخت الفاظ نہیں استعمال کیے تھے 2016 میں، لیکن جیسے اقتدار میں آئے تو پہلا وزٹ سعودی عربیہ کا کیا انہوں نے۔ ابھی بھی وہ جو رشیا کی آپ بات کر رہے ہیں، زیلنسکی کے حوالے سے ان کی یہ بالکل کلیئر اپروچ تھی کہ امریکہ کیوں پیسے دے ان کو، وہ اپنا خود کیوں نہیں انتظام کرتے، اور یورپی یونین کو دینے چاہیے پیسے، اور جو پیسے خرچ کیے ہیں امریکہ نے وہ واپس ملنے چاہیے امریکہ کو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور زیلنسکی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ پیارا ہو گیا، وہ وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں پہنچا ہوا ہے، وہ ان سے ملاقات کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی میں جو دوسرا اہم پہلو ہے، جس کی میں پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کیا ہوگا، کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان جو کولڈ وار تھی اس کا اختتام تو پہلے سے ہو چکا ہے افغان وار کے حوالے سے۔ جہاں پہ افغان وار جب ختم ہوئی ہے تو ذرا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو انفلیکس تھا جو کہ رشیا کا، وہ ختم ہو گیا تھا آلموسٹ۔ ابھی امریکہ جو ہے وہ ایک تجارتی سطح پر، یا آپ کہہ لیں کہ مالی تعاون کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے چلنا چاہتا ہے، اور جو ٹرمپ ہیں وہ چونکہ بزنس مین میں نے کہا کہ ہیں، اور انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں وہ کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان ممالک کے ساتھ جو کہ دنیا کی طاقتیں ہیں، جیسے چین ہے،
جو ابھرتی ہوئی ایک معیشت ہے، اور اسی طرح سے رشیا جو ہے وہ ایک اپنی طاقت رکھتا ہے، اور ساتھ ہی میں جو دیگر ممالک ہیں سعودی عربیہ، مشرقی وسطیٰ کے، ان کے ساتھ تعلقات ان کے ٹھیک ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا ایک ڈیل ہو پہلو جائے جو گی، بہت امپورٹنٹ. ڈیل ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، ہو فار وی جی آر. جی جی بالکل. یہ ٹرمپ نے چونکہ جو کچھ کمٹمنٹس انہوں نے کی تھیں ڈیورنگ ان کے جو الیکشن کمپین، اس کے اندر یہ سب سے اہم معاملہ ہے کہ وہ جنگیں ختم کرنے کی بات کر رہے تھے. یہ بہت بڑی ٹھیک ہے، بات ہے مجھے کہ اگر یہ مجھے میرا اگلا سوال ویری پیٹرن، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین سے، یورپ سے، رشیا سے کے متعلق 38 دنوں میں جو اقدامات ہیں، اعلانات ہیں، ٹیرف کے حوالے سے، امیگرینٹس کے حوالے سے، اور جس طرح وہ کر رہے ہیں ساری چیزیں، کیا ان کے ووٹر اینڈ سپورٹر ان کے ساتھ ہیں، ابھی تک موجود ہے، ان کی سپورٹ انہیں حاصل ہے، اور ریپبلکن پارٹی اور پھر سی آئی اے یا اسٹیبلشمنٹ یا پھر ریپبلکن پارٹی کے لیے کتنے ورینگ ہیں کہ 85 سال 80 سال آرٹیکل 5 کے تحت یورپ کا ایک الائنس ہے، ان کو اعتماد میں لیے بغیر ہی وہ ٹیرف بھی لگانا چاہتا ہے 20 سے 25%، وہ یوکرین کی وار کے اندر جو پیسے خرچ کیے ہیں وہ بھی لینا چاہتا ہے، وہ میٹلز جو ہیں وہ اس کے لیے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، امن فورس وہاں پر قائم کرنا چاہتا ہے. یہ اقدامات کرنے سے جو 38 دن کے اقدامات ہیں، ڈو یو تھنک کہ وہاں کوئی کنگڈم ہے امریکہ میں، یا 200 سال پرانا یہ آئین ہے اور اس کے تحت وہ چلنا ہے کہ یہ ون مین شو چلے گا؟ فی الحال تو ون مین شو چلے گا جی. آپ دیکھ لیں کہ جس طاقت کے ساتھ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں کہ پارلیمنٹ میں ان کی پوری بھرپور اکثریت ہے، اور 37 سے زیادہ جو اسٹیٹ یہاں پر، وہاں پہ ان کی گورنرشپ، ان کے جو چاہنے والے ہیں، بلکہ ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، حمایتی ہیں، گو کہ پارٹی کے الیکٹڈ لوگ نہیں ہوتے ہیں، جو میئرز ہوتے ہیں یا جو گورنرز ہوتے ہیں، لیکن ان کو نامینیٹ پریزیڈنٹ ہی کرتا ہے، تو وہ ان کی حمایت یافتہ ہیں. اسی طرح سے جتنے اقدامات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ٹرمپ نے طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے وہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب جیسے ہی آپ کے چلے گا، پاس یہ تو پھر کنگڈم ہوئی، جمہوریت تو نہ ہوئی، پھر یہ جمہوریت ہے. لوگ باہر نکل رہے ہیں. شراز صاحب، آپ اس بات کو، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جتنے اقدامات ہیں ان کے، وہ ان کو آئسولیشن میں لے کے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نان الیکٹڈ 10 لوگ ایسے ہیں جو اس وقت نظام حکومت چلا رہے ہیں، اور لوگ سوال کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہو از ایلن ماسک، یہ کس طرح سے ان کا بیٹا جو ہے وہ اوول آفس میں پریزیڈنٹ آف دنیا کے طاقتور پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ اکڑ بکڑ بمے بو کھیل رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے مفادات جو ہیں وہ پوری دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں. لیکن ابھی جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ ہر چیز اپنی مرضی سے سٹک اینڈ کیرٹ کے ذریعے وہ اس کو حاصل کر لیں گے، تو یہ پہلے ماضی میں اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا. یہاں لوگ باہر نکل رہے ہیں روڈز پہ. آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویک میں تمام ملک کے اندر پوری دنیا کے جو کام کرنے والے، جو لڑائیاں لڑنے والے ایکس فوجی ہیں وہ، اور سرکاری ملازمین اور عام لوگ، انسانی حقوق کے لوگ، نوجوان طالب علم، تمام لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں. وائٹ ہاؤس کے باہر بھی مظاہرہ ہوا ہے، اور پوری دنیا کے پورے امریکہ کے جو مختلف اسٹیٹس ہیں ان کی دارالحکومتوں میں مظاہرے ہوئے. کھڑے ہوئے لوگ برداشت نہیں کر سکتے اس طرح کی بولنگ اور اس طرح کے فیصلہ سازی میں اس طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے. عزیز صاحب، آپ بزنس مین ہیں، ایک تو ٹیرف بڑھانے کی بات ہو رہی ہے یورپ پر اور یو کے پر. آج پرائم منسٹر کے سٹامنا انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ہمارے بادشاہ کنگ کا وہاں پر دعوت نامہ بھی انہوں نے پہنچایا جو میڈیا پر پڑھ کر سنایا گیا. انہوں نے دعوت نامہ قبول کر لیا کہ وہ اسٹیٹ وزٹ کریں گے. جب وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے اسٹیٹ وزٹ یو کے کا کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک تو اس وزٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یو کے اور امریکہ کے بڑے اسپیشل ریلیشن شپ ہیں، ان ریلیشن شپ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور خاص کر کے جو ٹیرف ہے 20 سے 25%، آپ تو بزنس مین ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یو کے اوپر اگر 20 سے 25% یورپ کی طرح اگر ٹیرف عائد ہو جاتا ہے تو یہاں مہنگائی اور معاملات، تو اس کو کیا یو کے کی گورنمنٹ یا یو کے جو لوگ ہیں اس کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ اور وہ پھر وہ اسپیشل ریلیشنز کا کیا ہوگا پھر؟ راز صاحب، بکری صاحب نے کافی ایکسپلین کر دیا پہلے بھی آپ کو، لیکن ایک بات آپ سے کو بتاؤں کہ الیکشن سے پہلے جتنی بھی یہ یورپین ملک تھے نا، خاص کر کے ہمارے یو کے والے بھی،
इनमें से किसी को पता नहीं था, जैसे पाकिस्तान वालों को पता था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे से यूके से एक बहुत बड़ी टीम गई थी जो केयर स्टामर के अंडर लोग थे, और वहाँ पे इसके खिलाफ जाके ना इन्होंने कैंपेन की। जर्मनी से भी टीमें गई, फ्रांस से भी गई। तो मेरे ख्याल में उसको ना ज़रा वो भी थी, इसलिए उसने थोड़ी तड़ी लगाई है। वो बिजनेसमैन है और बड़ा मुल्क है, तो उसने पहले थोड़ी तड़ी लगाई। तो देखें फिर वो फ्रांस वाले सदर भी पहुंच गए हैं और यूक्रेन वाले भी पहुंच गए हैं, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे पहुंच गए हैं। तो बेसिकली बिजनेस में ऐसा ही होता है, ये बिजनेसमैन है तो ज़ाहिर है ये देखता है कि मेरे मुल्क के मफादात क्या है, मेरे मुल्क को किस चीज़ से जो है ना वो फ़ायदा पहुंचेगा। मेरे ख्याल में इसके कहने का जो ये इसने थोड़ी सी थ्रेट लगाई है यूरोप को, उसका मकसद ये नहीं है कि ये इनसे तलकात ख़त्म करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। ज़ाहिर है ये नेगोशिएटिंग टेबल पे उसके साथ आएंगे, और ख़ास करके यूके ने हमेशा जो है ना वो अमेरिका पे डिपेंड करता है। वैसे तो ये रियलिटी ये है कि यूके यूरोप से अलग है, तो ये हमेशा ये रिलाय करता है अमेरिका पे। तो ज़ाहिर है अब जब अमेरिका से इनको थ्रेट मिली तो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो मैं नहीं समझा कि इनके कोई तलकात में कोई खराबी आएगी। ये तलकात ठीक है, इनके जवाब बहाल हो आप जाएंगे, जैसे भट्टी साहब ने एक्सप्लेन किया है। अगर इजाजत दें तो मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान उसामा से पूछ रहा हूँ, रशिया जी जी में जी या जो एक्स स्टेट्स ऑफ रशिया है, उनमें ये यूक्रेन की वॉर खत्म करने के हवाले से क्या यानी फीलिंग्स हैं, खास करके मीडिया में, और फिर क्या वो इलाके जो रशिया ने इस जंग के दौरान पिछले 3 सालों में अपने कब्जे में ले लिए हैं, वो रशिया छोड़ने के लिए किसी डील के नतीजे में तैयार हो जाएगा, और फिर ये क्या गारंटी है कि रशिया वाकई दोबारा यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा? कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रशिया दोबारा से यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। जहाँ तक सेंट्रल एशिया की बात है, सेंट्रल एशिया जितने वस्ती एशियाई ममालिक हैं, ये तो आज़ाद हैं, ये तो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, अलग मुल्क का ये एक रूप धार चुके हैं। इन ममालिक के अंदर कोई बैरूनी मुदाखलत एज सच नहीं है, लेकिन हाँ, हमें माजी में कुछ इस तरह की चीज़ें देखने में आई हैं कि कुछ माह कबल की ये बात है कि किर्गिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, उसको जब ये बाइडन गवर्नमेंट थी तो उसकी तरफ से भी एक लेटर आया था। कुछ एक ऐसे इंतजामी मामलात थे और कुछ कंपनीज थी जो वहाँ पे कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो उनको हटाने के हवाले से और उनकी शफलिंग के हवाले से कुछ अहकामात आए थे। तो उस वक्त भी किर्गिस्तान ने उनको बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि आप हमारे अंदर के जो मामलात हैं, अंदरूनी मुल्क के मामलात हैं, उसमें इंटरफेयर ना करें, मुदाखलत ना करें, हमारे अपने मामलात हैं, हम खुद ही इसको देखते हैं। लेकिन देखें ओवरऑल तो ज़ाहिरी तौर पे ये जितने ममालिक हैं, ये थ्रेट तो इस थ्रेट को लेते हैं, डिक्टेशन को एक दफ़ा लेके फिर रिटेलिएट करते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन ये मुसल्लमा हकीकत है कि अल्टीमेटली इनका ट्रेड जो है वो फिर भी अमेरिका के साथ है, यूएस के साथ है। ये इनके टैरिफ का कहीं ना कहीं असरअंदाज जो है वो ये ममालिक ज़रूर होते हैं। अब रशिया को देख लें, रशिया जो है अब वो रशिया नहीं रहा। जब कुछ थोड़ा वक्त पीछे आप चले जाएं तो जब एक सोवियत यूनियन हुआ करती थी तो एक पूरा जो एक ग्रुपिंग थी, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया और ये इस तरह बहुत सारे कंट्रीज हम ऑक्युपाइड देखते हैं बाय यूएस, इसी तरह यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे ये जितने सोवियत यूनियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये रशिया के ऑक्युपाइड थे। तो वहां पे उस वक्त भी एक यहाँ पे अभी भी लोगों के मेंटली दे आर ऑक्युपाइड बाय रशिया, अभी तक ये उनकी ज़ेर तसल्लुत है। तो यहाँ पे तो एज सच, लेकिन फिलहाल ये इंडिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से इनको डिक्टेशन उधर से मिलती है। लेकिन फिर भी रशिया जो है पहले तो उसकी यूक्रेन के साथ नोक झोंक चलती थी। ये कहीं रात को जब रात का पिछला पैर आता तो ये 25 या 30 मिसाइल उधर दाग देते थे उनके एनर्जी इंस्टॉलेशन के ऊपर और पावर प्लांट्स के ऊपर। ये अगले दिन उठ के सुबह मुजम्मत कर देते थे और यूक्रेन वेरी सेकेंड डे, अगले दिन फिर रात जब गुजरती अंधेरा पड़ता तो ये कुछ मिसाइल पलट के 48 उनकी तरफ दाग देते थे। तो मुजम्मतें दोनों एक दूसरे के मिसाइल की और एक दूसरे की रिटेलिएशन की करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये उसके ऊपर मिसाइल दाग देते हैं। इनके हाथ दरमियान, क्योंकि इसकी बैक के ऊपर यूएस बैठा है, यूक्रेन की बैक के ऊपर उसको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो यूक्रेन की जो हालत है वो जबूहाली का शिकार होती जा रही है, जिससे रशिया जो है फिर वो एक जोर पकड़ता जा रहा है, उसके अंदर एक तवानाई, वो फिर से रिफ्रेश होकर दोबारा मैदान में आ रहे हैं। लेकिन अब जो नई गवर्नमेंट आई है यूएस की, इस पे मेरा ख्याल है भट्टी साहब ने भट्टी जी सर प्लीज इस पे एक बात को ऐड कर दूंगा कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कह चुके हैं कि जिन इलाकों पे
तसल्लुत कायम हो चुका है, कब्जा कर चुका है रशिया, वो वापस यूक्रेन को नहीं मिलेंगे, बल्कि वो एज इट इज रहेंगे। और इनकी बात ये किसी हद तक दुरुस्त है कि देखें तो जो फिर बाकी फिर कंट्रीज जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बन जाएगा, यानी यूक्रेन साउथ नॉर्थ हो जाएगा। एब्सोल्युटली नहीं, ये करेक्ट। बात ये अभी यही हो रहा है कि जो जितने ममालिक हैं जो कि इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके हैं, वो किसी न किसी तरीके से मईशत के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से, जिसको हम समझने की अगर कोशिश करें तो हमें अंदाजा होगा कि वो टोटल डिपेंडेंट हैं रशिया के ऊपर, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ये तमाम जितनी भी रियासतें हैं। और इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो अगर अमेरिकन नहीं हो, यानी जैसे अभी ये सपोर्ट मिली है यूक्रेन को, तो ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अभी देखें जो जेलेंस्की है वो क्यों जाके वो चुप बैठा है वहां पे, वो क्या कहते हैं उसे, चूहा बन के वहां पे लेट गया जाके। वो तो कल पैसों बयान दे रहा था ट्रम्प के हवाले से बड़े सख्त किस्म के। तो आज उसको पैसों की जरूरत है। और जो बात अभी अजीज साहब ने भी मेंशन की, मैं इससे पहले कह रहा था कि बेसिकली मईशत का इशू है। ट्रम्प चाहते हैं, अमेरिका को मजबूत बनाना चाहते हैं। उनका एक नारा था, मेक चलो आप अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो कर्ज है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का कर्ज है अमेरिका के ऊपर, आपको पता है इस बात का, जो डेट है उसको खत्म करना है। और यहाँ पे कोई प्रोडक्शन उस तरह की नहीं होती है जैसे चाइना में होती है या बाकी ममालिक में होती है। या मैं ये इसी पे चाहते हैं कि याद रहा था, हाँ, मैं ये यही चाहते हैं कहने कि वाला यहाँ पे था कि डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट, लोग इन्वेस्टमेंट ठीक, यहाँ के करें। बड़ी देखिए बड़ी गोल्ड एक कार्ड बड़ा को जो इंटरेस्टिंग एक उसकी जो हो गया सीरीज सर। चीज है वो है गोल्ड कार्ड का यहाँ पे इजरा करना। गोल्ड कार्ड का मतलब है कि आप ग्रीन कार्ड, अभी तो आप कह रहे थे मैं मुल्क से निकाल रहा हूँ सारे लोगों को, अभी तो आप कह रहे थे मैं अपने मुल्क से जो लोग आए वो चले जाए अपने घरों को। अभी आप गोल्ड कार्ड के जरिए कह रहे हैं 50 लाख बेटा लेके आ, चल तू आके तुझे सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, आप तो तीनों यार से आपकी पासपोर्ट ये आप देते हैं तीनों आप। से दुनिया है, ये गरीबों की आप दुनिया तीनों नहीं से है, ये अमीरों की दुनिया। आप तीनों से एक मैं अपनी मोरोजात रखना चाह रहा हूँ, अपनी एक असेसमेंट रखना चाह रहा हूँ। आपकी कमेंट्स क्विकली कीजिएगा, चूंकि अब्दुल से मेरे नौजवानों के हवाले से भी सवाल करना है। हमारे आर्मी चीफ ने यूके का दौरा किया है। आपको लगता है कि, मेरी असेसमेंट तो यही है कि कहीं अगर पीस कीपिंग फोर्स की जरूरत पड़ी यूक्रेन के अंदर तो हम उसके लिए अवेलेबल होंगे, हमारी जरूरत पड़ेगी? आप भट्टी साहब फांसी। मेरा नहीं ख्याल हम किसी और तरफ एंगेज हैं। मैं शायद आपके आज के प्रोग्राम में इसका जिक्र नहीं करूंगा, इस पर हम सेपरेटली बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ग्रेटर एंगेजमेंट जो है इस वक्त है वो कहीं और हो रही है। और एक दफा फिर आप मंजूर नजर बनने जा रहे हैं कुछ अरसे तक। कुछ अरसे के बाद ये एपिसोड स्टार्ट होगा कहाँ जब पर ट्रम्प थोड़े से कहाँ पर? ईरान पैसों की वाले तरफ? मामले से, तो वो फिर गन्स ईरान की वाले तरफ? मामले के ऊपर आएंगे। तो ठीक है पाकिस्तान जो है, अजीज साहब, आपकी दैट अंडरस्टैंडिंग, वुड बी आपके वेरी अजीज साहब क्या अंडरस्टैंडिंग है? मेरे ख्याल अजीज में जी साहब, ऐसा कोई समझौता नहीं होने वाला है, ना ही पाकिस्तान को इस तरह की वो उनको आके जहाँ पे यूरोप में उनको इन्वॉल्व करते नहीं, हैं हमने पहले भी इस तरह। हम पहले भी पीस कीपिंग फोर्स रह चुके हैं कई ममालिक के लिए, इसमें क्या अर्ज है? नहीं, वो बाकी जगहों पे रह चुके हैं, अफ्रीका और दूसरे मुल्कों में। यहाँ पे यूरोप में उनको नहीं जगह देते पीस कीपिंग के आपके लिए। बारे में इनके आप अपने बहुत है यहाँ पीस कीपिंग के लिए। डॉक्टर साहब, आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं सर, ऐसा कोई जो है अलायंस नहीं बनने जा रहा, ना हम कहीं पे ऐसा कोई एज सच रोल प्ले करेंगे। इस तरह तो इस्लामी ममालिक के लिए भी जनरल राहिद शरीफ साहब की रिटायरमेंट के बाद मिसाल आपके सामने है, तो उसमें भी हमें को खातर खा कोई बैकअप नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई एज सच कोई डेवलपमेंट होने जा रही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नौजवान इन स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया की जो रियासतें जिन्होंने सोवियत यूनियन से आजादी हासिल की है या एक्स रशियन स्टेट्स हैं, उनके लिए उनके लिए क्या मौके हैं जॉब के, स्टूडेंट्स के, एजुकेशन के हवाले से? बहुत सारे लोग जो वहां उस तरफ जा रहे हैं, तो कितना इजी है और सोचते हैं क्या है? ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसको थोड़ा कोशिश करूंगा इलेबोरेट कर सकूं। जहाँ तक जॉब की बात है, वो जॉब के मौके तो एज सच नहीं है
جس طرح پاکستانیوں کو یورپ میں، یو ایس میں یا یو کے میں یا اور دیگر عرب یا گلف کے ممالک میں ان کو مواقع دستیاب ہیں، فراہم ہیں، اس طرح کوئی سینٹرل ایشین کنٹریز میں نہیں ہیں۔ ہاں کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ برانڈز جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں، تو ان کی ترجیحات میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ لوکل جو سٹیزن ہیں ان کو ترجیح نہیں دینی، بلکہ بیرون ملک جو وہ پاکستانی ہیں، وہ بنگالی ہیں، وہ انڈین ہیں، وہ افغانی ہیں، ہم ان کو مدعو کریں گے، کیونکہ وہ ذرا ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان کو معاوضہ دیں گے تو وہ ہارڈ ورکر ہیں، ان سے کام لے کے ان کو اچھا معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ جو ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ کھلتی ہیں، کرگستان میں خاص طور پہ، اور آذربائیجان میں آج کل بڑا رجحان ہے، اور اس کے علاوہ ازبکستان میں کوئی، تو یہاں پہ کچھ یہاں پہ پاکستانی یا دوسرے اسٹوڈنٹس آ ممالک رہے سے، ہیں یا نہیں؟ یس نو؟ اسٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹس جی ہاں اسٹوڈنٹس کے لیے بس رجحان ایک ہے، ایک ہوا ہے، بس جس طرف ہوا چل پڑی تو اس طرف لوگ نکل آتے ہیں، ایک ہوا چل پڑی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں ادھر، کیونکہ پاکستان تھینک اب یو۔ دیکھیں یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں۔ ایک یہاں پہ میں آپ سے ایک چھوٹے پچھلے دنوں میں ہم یہ کوئی 1 سال ابھی پورا نہیں ہوا اس معاملے کو، میں بشکیک کا آپ کے سامنے مسئلہ رکھنا چاہوں گا، جو کرگستان کا کیپٹل بشکیک ہے، اس کے اندر تقریباً 10 سے 15 ہزار پاکستانی طلباء رہتے ہیں، وہاں پہ میڈیکل کی سٹڈیز کے لیے زیر تعلیم ہے۔ ان کے ساتھ جو وہاں پہ مقامی جو ریڈیکلسٹ تھے، شدت پسند عناصر تھے، وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر انہوں نے حملہ داغ دیا، اور وہ ایک پورا اس طرح ٹھیک کی فضا پھیل گئی کہ پتہ نہیں میرا پاکستانی وقت، کو دہشت میرے گرد۔ اب وہ واقعہ ہم نے رپورٹ بھی کیا، ڈسکس بھی کیا، میرا وقت ختم ہو گیا۔ نائس ٹاکنگ ٹو یو عزیز صاحب، عبد الرحمان اسامہ اور حسب البٹی، آلویز پلیجر ٹو ہیو یو ان مائی شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک مجھے بات بتائی کہ ان کے والد اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ ہمیشہ ہر روز جب وہ اسکول میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے بیٹا راستے میں جاتے ہوئے کانٹے ہٹا دینا تاکہ کسی دوسرے آدمی کو کانٹا چبھ نہ جائے۔ تو آپ نے اس رمضان میں اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، میرے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے، اور خاص کر کے غزہ کے ان مسلمانوں کو ضرور نہ بھولیے گا جو بے گھر ہو گئے، جو مارے گئے اور انہیں مزید بے دخل کرنے کی